السلام علیکم۔ ایک آدمی معمول صبح کی پہلی زیر زمین گاڑی سے اپنے کام کی طرف جا رہا تھا۔ گاڑی کے کچھ مسافر پرسکون انداز میں بیٹھے اخبار کے مطالعے میں مصروف تھے تو کچھ اپنی سوچوں میں گم اور کہیں ایک دو بیٹھے سو بھی رہے تھے۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا کہ اچانک ایک اسٹیشن سے ایک آدمی اپنے 2 بچوں کے ساتھ گاڑی میں سوار ہوا۔ وہ بچے کیا تھے، آفت کے پرکال تھے۔ انہوں نے آتے ہی گاڑی میں وہ ادھم مچایا، ٹک کر بیٹھنا تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ مگر ان سب کے برعکس ان بچوں کے ساتھ گاڑی پر سوار ہونے والا شخص میرے پہلو میں ان سب باتوں سے بے خبر آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ ایک دوسرے سے لڑائی اور جھگڑے اور خوب چیخو پکار کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے پر چیزیں بھی اٹھا کر پھینک رہے تھے۔ مسافر بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں تھے، کیونکہ بچے کبھی کبھار تو مسافر سے اخبار چھین کر بھاگ رہے تھے تو کبھی مسافر کے اخبار پھاڑ رہے تھے، جبکہ یہ شخص ان سب باتوں سے بے نیاز بیٹھا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس دنیا میں کوئی شخص اتنا گھٹیا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں کو شور مچانے کی کھلی چھوٹ دے کر بیٹھ جائے۔ میرا صبر جواب دے گیا۔ میں نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، جناب، آپ کے بچوں نے پوری گاڑی میں سوار لوگوں کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ آپ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں کہ آپ پر اس سب کچھ کا ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہو رہا؟ آدمی نے اپنی آنکھیں کھولیں اور ارد گرد ایک نظر ڈالی اور سب کچھ ایسا دیکھا گویا پہلی بار یہ سب کچھ دیکھ رہا ہو۔ اس نے بڑی نرمی سے مجھ سے کہا، جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے اس صورتحال کا افسوس کرنا چاہیے۔ ہم لوگ ابھی ابھی ایک اسپتال سے آ رہے ہیں جہاں گھنٹے بھر پہلے ان بچوں کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرا دماغ سوچنے سے عاجز ہوا بیٹھا ہے کہ میں ان بچوں کو اس صدمے سے کیسے آگاہ کروں۔ ان بچوں کو بھی کچھ احساس نہیں ہے کہ ان پر کیسی قیامت گزر چکی ہے اور وہ کیسے اس صورتحال کا سامنا کریں گے کہ آپ خود اندازہ کیجئے یہ سب کچھ سن کر کیا حال ہوا ہوگا۔ چند لمحات تک اگر میں بچوں پر تلملایا اور جھنجلا بیٹھا تھا تو اب میرا دل بچوں کے لیے رحم اور طرز سے بھرا ہوا تھا۔ میں اس گمبھیر صورتحال کا خوب اندازہ کر سکتا تھا۔ دل تھا کہ رونے کو آ رہا تھا، مگر میں نے جس انداز سے اس آدمی سے بات کی تھی مجھے اس پر شرمندگی اپنی جگہ پر تھی۔ آخر میں نے ہمت کر اس سے پوچھ ہی لیا، گویا گھنٹے بھر پہلے آپ کی گھر والی کا انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے یہ سب جان کر بہت صدمہ ہوا۔ کیا آپ کی میں کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ تو دوستو، جی یہ قصہ بس اتنا سا ہی ہے جو ختم ہو گیا، مگر اس قصے کو سن کر جو محسوسات پیدا ہوتے ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ ہمارے جلد بازی میں کیے ہوئے فیصلے اکثر و بیشتر بدگمانی، بدظنی پر مبنی ہوتے ہیں، جو صحیح اسباب جاننے کے بعد ہمارے لیے ندامت اور پشیمانی کا باعث بنتے ہیں۔ گویا ہم کئی بار دوسروں پر ظلم کر کے اپنے آپ کو ظالم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔